السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو خوابوں کے شہر کے بارے میں بتائیں گے اور وہ ہے افغانستان کا کابل سٹی۔ ناظرین اکرام، ہم بات کرنے جا رہے ہیں خوابوں کے شہر میں۔ مستقبل میں دبئی کی خوبصورتی اور ترقی کو شکست دینے والا شہر، ایسا شہر جس میں رہنا مستقبل میں ہر کسی کا خواب ہو سکتا ہے اور یقیناً زماب خواب دغاوی زبا انشاءاللہ تاسدا کابل تبدا زما لازمی۔ افغانستان کو یورپین ممالک کے ہم پلہ بنانے والے شہر کے انفراسٹرکچر نے یورپین انجینئرز کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ افغانستان کے پاس وہ کون سی جدید ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ اتنے کم وسائل میں خوابوں کا شہر بنانے جا رہے ہیں، یا پھر دنیا کی کون سی سپر پاور ان کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ خوابوں کے شہر کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، افغانستان میں جنگ بندی کے بعد امن و امان کی صورتحال کچھ بہتر ہوئی تو افغان حکومت نے ایسے بہت سارے میگا پروجیکٹس پر کام کرنے کا آغاز کیا جس کو دیکھ کر تمام دنیا حیران رہ گئی ہے، کیونکہ امریکہ اور اس کے حامیوں کا خیال تھا کہ یہ جو نئی حکومت آئی ہے افغان، اس سے تباہ و برباد افغانستان کو سنبھلنے میں یہ ناکام ہو جائے گی۔ لیکن انہی افغان حکومت نے ایک طرف تو جنگ بندی کے بعد افغانستان میں امن و امان کو بہتر بنایا، تو دوسری طرف ان پروجیکٹس کو ری اوپن کیا جس پر جنگ بندی کی وجہ سے کام روک دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے نئے میگا پروجیکٹس کا بھی آغاز کیا جو افغانستان کو جلتے ہوئے اور جنگ سے تباہ شدہ افغانستان سے خوبصورت اور ترقی یافتہ افغانستان میں بدلنے جا رہے ہیں۔ انہی پروجیکٹس میں سے ایک افغانستان میں بنایا جانے والا خوابوں کا شہر نیو کابل سٹی ہے، جس میں سن 2008 میں محدود پیمانے پر کام کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن اس وقت بھی افغانستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اس بڑے پیمانے پر کام کر سکتے۔ دوسری طرف جب امریکہ نے ان پہ اٹیک کیا تو انہیں فوری طور پر ایسے تمام پروجیکٹس پر کام کو روکنا پڑا۔ اب اس پروجیکٹس پر نہ صرف کام کا آغاز ہو چکا ہے بلکہ اتنے ہی ہائی لیول پر اور بڑی تیزی کے ساتھ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، جسے دیکھ کر تمام دنیا حیرت زدہ ہے اور ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ وہ تمام سہولیات اور ترقی جو دبئی جیسے انتہائی جدید اور ترقی یافتہ شہر نے اتنے سالوں میں کی ہے وہ افغانستان اتنے کم عرصے میں کس طریقے سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جب تمام دنیا نے نیو کابل سٹی کے انفراسٹرکچر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہر لحاظ سے انتہائی جدید اور خوبصورت واقعی یہ نیو کابل سٹی خوابوں کا شہر بننے جا رہا ہے۔ یہ شہر 3 ملین لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جن میں انہیں یورپین طرز کے کسی بھی شہر کی طرح سہولیات میسر آئیں گی۔ ایک طرف تو اس شہر کو جدید سہولیات سے میزن کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف اس میں کاروباری، تعلیمی، تفریحی اور سیاحتی مراکز بھی قائم کیے جا رہے ہیں، جس کے قیام میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ صرف جدید سہولیات کی آماجگاہ نہ ہو بلکہ یہ خوبصورتی میں بھی کسی جدید شہر کا مقابلہ کر سکے۔ اس مقصد کے لیے ان کاروباری، تعلیمی، تفریحی اور سیاحتی مراکز کے لیے ایسے نقشے اپرووڈ کیے گئے جن میں خوبصورت انفراسٹرکچر کو جدید اور خوبصورت میٹیریل سے بنایا جائے گا۔ پورے شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے اس شہر پر کام ہونے کے آغاز کے ساتھ ساتھ اس میں پودے اور درخت لگانے شروع کر دیے گئے ہیں جو نہ صرف اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں بلکہ ماحول کو بھی صاف رکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ سڑکیں اور پبلک پوائنٹس بنانے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ ان کو انتہائی آرام دہ اور جدید بنایا جا سکے۔ شہر کے ایک حصے کی بات کی جائے تو شہر کے ایک حصے کو انتہائی جدید شکل دی گئی ہے تو اس کے ایک حصے کو زراعت کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ شروع میں جب یہ صورتحال دنیا کے سامنے آئی تو کچھ لوگوں نے اس پر عجیب و غریب خیالات کا اظہار کیا، لیکن جب اس پر کام کا آغاز کیا گیا تو افغان حکومت نے زراعت کے اس پروجیکٹ کو بڑی خوبصورتی اور عقل مندی کے ساتھ ہینڈل کیا۔ اب آپ یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ خوابوں کے شہر میں زراعت کا کیا کام؟ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ اس موقع پر افغان حکومت نے اپنے پرانے کابل شہر سے سبق حاصل کیا ہے۔ امریکہ کے افغانستان کے اٹیک کے بعد جب افغانستان کے بعض علاقوں میں مسلسل بمباری سے تباہی و بربادی ہوئی تو سڑکوں کے تباہ و برباد ہونے کے بعد ان علاقوں کے شہری علاقوں کے ساتھ جو ہے نا وہ رابطے ختم ہو گئے تھے۔ زرعی علاقے مکمل طور پر جنگ کی تباہیوں کی وجہ سے جل کر خاک ہو گئے تو وہاں رہنے والے لوگوں کے لیے کاروباری صورتحال بھی انتہائی گمبھیر ہو گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ان علاقوں میں ایک بھاری تعداد میں لوگوں نے کابل شہر کا رخ کیا جس کی وجہ سے کابل شہر کی آبادی میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اس بے پناہ اضافے کی وجہ سے بے پناہ مسائل بھی پیدا ہو گئے۔ ایک طرف تو یہ شہر
گندگی کا ڈھیر نظر آنے لگا تو دوسری طرف فضائی آلودگی اتنی بڑھ گئی لاہور کی طرح، جس طرح لاہور پوری دنیا میں فضائی آلودگی میں، گندگی میں، فضائی گندگی میں پہلے نمبر پہ آ گیا۔ اسی طرح کابل جو شہر تھا یہ بھی فضائی آلودگی اس میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ حکومت کے لیے اس پر قابو پانا مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے افغان حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس خوابوں کے شہر یعنی نیو کابل سٹی میں شروع ہوئی ایسی صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے بڑی تعداد میں پودے اور اس نیو کابل سٹی میں درخت لگائے اور اس شہر کے ایک حصے کو زراعت کے لیے مختص کر دیا، جس سے دو فائدے حاصل ہو سکیں گے۔ ایک طرف تو ان سے ماحولیاتی آلودگی جو ہے اس پر قابو پانے میں مدد مل سکتی ہے، تو دوسری طرف اس کی مدد سے زرعی پیداوار کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ کچھ اجناس جس کے لیے نیو کابل سٹی کا ایٹماسفیئر ماحول بہت اچھا ثابت ہو سکتا تھا، انہی اجناس کو اسی زرعی حصے میں پیدا کیا جائے گا۔ شہر کے قریب ہونے کی وجہ سے منڈیوں تک لانے میں بھی اس کو آسانی رہے گی، اور دوسری طرف وہ فارنرز جو کہ کابل سٹی میں آئیں گے انہیں زرعی حصے کا وزٹ کروا کے افغانستان کی اجناس سے بھی انٹروڈیوس کروایا جا سکے گا۔ یہ شہر مستقبل میں افغانستان کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہونے جا رہا ہے۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نیو کابل سٹی۔ اس شہر پر کام کے آغاز کے ساتھ ہی ان بے پناہ لوگوں کو روزگار میسر آئے گا جن کا روزگار امریکہ کے حملے کے بعد ختم ہو چکے تھے۔ روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ جیسے جیسے ان پر کام آگے بڑھتا جائے گا، بے روزگاری ختم ہوگی، خوشحالی آئے گی، تو دوسری جانب جب بے روزگاری ختم ہوگی تو قدرتی طور پر امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہو جائے گی۔ جب اس شہر پر کام کا آغاز ہوا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ افغانستان کی حکومت اس پروجیکٹ کو سنبھال نہیں سکے گی اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اتنے جدید پروجیکٹ کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اتنے جدید پروجیکٹ کے لیے یورپین کنٹری سے مشینری امپورٹ کی جائے گی جس پر بھاری لاگت میں سرمایہ کاری ہوگی، جو کہ اس وقت افغانستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے افغانستان کی حکومت کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن موجودہ افغان حکومت نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کے انجینئرز کسی بھی دوسرے ملک کے انجینئرز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی 100 سالہ پرانی مشینری کو ری یوز کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ یہ دیکھ کر دنیا حیران رہ گئی کہ اتنی پرانی مشینری کو کس طریقے سے انہوں نے پہلے ریپیئر کیا اور پھر اپنے کام میں لانے کے لیے استعمال کیا۔ افغانی انجینئرز بہت زیادہ اچھے طریقے سے اس مشینری کو ان پروجیکٹس میں استعمال کرتے ہیں اور پھر دوسرے پروجیکٹ کی طرف ٹرانسفر اور منتقل کر دیتے ہیں جہاں جہاں اس مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت افغانستان میں بہت سے دیگر پروجیکٹ پر اسی طریقے سے کام ہو رہا ہے۔ ان میں افغانستان میں بننے والا سب سے بڑا مصنوعی دریا، افغانستان پاکستان اور تاجکستان کے درمیان بنائی جانے والی سب سے بڑی ریلوے لائن، قطر کی مدد سے ایک بہت بڑے شہر کی تعمیر، اور سب سے اہم افغانستان میں کان کنی کے ذریعے بے پناہ چھپی ہوئی معدنیات کی تلاش کا کام بھی بہت تیزی سے جاری ہے۔ امید کی جا رہی ہے دوستو کہ سن 2025 تک یہ تمام کام تقریباً اپنے پایہ تکمیل کو پہنچ جائیں گے۔ اس وقت افغانستان دنیا کے نقشے پر ایک انتہائی جدید اور ترقی یافتہ ملک کے طور پر سامنے آئے گا، کیونکہ افغانی اب یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ معاشی طور پر اتنے مضبوط ہوتے تو روس اور امریکہ جیسے سپر پاورز کی اتنی جرت نہ ہوتی کہ وہ افغانستان پر حملہ کرتے۔ افغانستان کی معاشی کمزوری حالت ہونے کی وجہ سے ان حکومتوں نے افغانستان کو کمزور سمجھتے ہوئے نگلنے کی کوشش کی، لیکن افغان حکومت نے اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہوئے مستقبل میں کوشش کی کہ اپنے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ملک کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ مستقبل میں تمام دنیا کا مقابلہ کر سکیں، چاہے یہ مقابلہ سیاسی میدان میں ہو، چاہے یہ مقابلہ معاشی میدان میں ہو یا اقتصادی میدان میں ہو۔ وہ اپنے آپ کو اس قابل بنانے کا عہد کر چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں دنیا کی کسی بھی سپر پاور کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ دوستو کدا ویڈیو تاسو خوشبی دا خلکو ته ولګي شیئر کې پتہ ولګي خلکو ته دنیا ته پتہ ولګي کہ افغانستان ډیر مخکې روان دی۔ اپنا اور اپنے ساتھ جو رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ افغانستان زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔